السلام علیکم ناظرین، مالاکنڈ ڈویژن کے علاقے بنیر اور شانگلہ کچھ عرصہ پہلے دہشت گردوں کی زد میں رہے ہیں، مگر سیکیورٹی فورسز نے ان علاقوں کو، جو کہ بہت دشوار گزار مگر بہت خوبصورت علاقے ہیں، ان علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا اور یہاں پہ مکمل امن بحال کر دیا۔ اور ابھی جو ایک نئی دہشت گردی کی لہر اٹھی، جس میں پشاور اور کے پی کے دیگر شہروں جیسے بنوں اور لکی مربت میں پولیس اسٹیشنز کو اور خاص طور پہ پولیس اہلکاران کو نشانہ بنایا گیا اور کئی شہید بھی ہوئے۔ ابھی کل ہی پشاور میں ایک آئی ڈی جو امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس ہے، اس کے ذریعے پولیس وین کو اڑانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اس سے 2 روز پہلے ایک ڈی ایس پی اور 2 پولیس اہلکار شہید کیے گئے۔ مگر یہ جو شانگلہ اور بنیر کے علاقے ہیں، اس میں امن قائم رکھا گیا ہے، اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے یہاں کے عوام کو جاتا ہے، جنہوں نے مسلسل احتجاج کیا کہ یہاں پہ وہ لوگ دوبارہ واپس آ رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے بہت بڑی ریلیز نکالی، جس کی وجہ سے حکومت کو بھی اس پہ ایکشن لینا پڑا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان علاقوں میں جو امن امان قائم رہا ہے، وہ ان دونوں کی مشترکہ کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی عوام اور سیکیورٹی فورسز کی متحد ہو کر یہ کوششیں ہیں سوات کے، یعنی سوات اور ان دیگر علاقوں کے عوام کی کاوشوں سے، جو انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے۔ مایہ ناز صحافی نصیر عباسی نے 2 روز پہلے بنیر سے براہ راست رپورٹنگ کی تھی، جو آپ نے پچھلے بلاگ میں دیکھی۔ آج انہوں نے براہ راست شانگلہ سے چشم کشا رپورٹنگ کی ہے۔ آئیے ان کی رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی جی اس وقت میں ڈسٹرکٹ شانگلہ میں ہوں۔ بہت ہی خوبصورت ڈسٹرکٹ ہے اور سرسبز وادی ہے، اور جو قدرتی حسن سے یہ مالا مال ہے، کیونکہ اس وقت سنو فال ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی یہ پہاڑیاں جو ہیں یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ فرق سب سے زیادہ شانگلہ میں ہے۔ شانگلہ آپ آ سکتے ہیں مانسری کے راستے سے ہوتے ہوئے، جو ہمارے سلک روڈ ہے وہاں سے، پیشام سے اس کی تحصیل پیشام ہے، وہاں سے بھی شانگلہ کا راستہ آتا ہے۔ پھر سوات سے ہوتے ہوئے آپ شانگلہ میں شانگلہ ٹاپ سے داخل ہوتے ہیں، یعنی خواجہ خیلہ سے اوپر آتے ہوئے، اور اس کے علاوہ شانگلہ سے منیر سے بھی داخل ہوا جا سکتا ہے سرسر کے مقام مسلم کنڈاؤ سے۔ سرسر کی ایک چوٹی بہت مشہور ہے، یہ جو پیچھے دور آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے ٹاپ کی چوٹی ہے، یہ وہ ہے، اور ہمیں ذرائع نے بتایا ہے تقریباً نومبر کے مہینے میں یہاں 50 سے 60 لوگوں کی موومنٹ دیکھی گئی ہے۔ وہ شر پسند عناصر پتہ نہیں کہاں سے آئے، لیکن زیادہ تر یہی کہا جا رہا ہے کہ جب ایک لہر شروع ہوئی ہماری آپس میں کرسی کی رشا کسی کی وجہ سے، ظاہر ہے جب فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے درمیان اختلافات پڑے، ایک ویکیوم ڈیولپڈ ہوا، اور اس ویکیوم کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہوئی سینٹرل سے ختم ہوئی تو افغانستان کی طرف سے ایک لہر آئی، جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں فاٹا کے ساتھ ساتھ ملاکنڈ ڈویژن میں بھی وہ داخل ہوئے۔ لیکن سوات کے عوام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شانگلہ اور بنیر کے، جو ان لوگوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ان کو جو سیف پیسج تھا وہ نہیں دیا، اور اس وجہ سے وہ ان دور دراز پہاڑیوں کے ہی ہو کے رہ کے، لیکن جب پاک آرمی نے ایکشن لیا وہ اپنی پوسٹ کے اوپر واپس آئی ملاکنڈ ڈویژن میں، تو وہ اب کہا جا رہا ہے یہی کہ وہ شر پسند عناصر جو داخل ہوئے تھے ان علاقوں میں وہ واپس چلے گئے ہیں، اور آئی تھنک وہ ان کا سیف پیسج ایک ہی ہے، وہ ہے افغانستان کے علاقے جو پاکستان کے ساتھ ساتھ بارڈر ہے، جو کنڈر کا ہے، اپر دیر، اور پھر اس کے بعد آپ چترال کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا لائن جا رہی ہے ہماری افغانستان کے ساتھ، وہاں پر ہی سوشل میڈیا کے تھرو جتنی بھی نیوز آپ تک پہنچ چکی ہیں یا پہنچ رہی ہیں، اب امن امان کی صورتحال بالکل یہاں پر کنٹرول میں ہے، اور پاک آرمی کے آنے کے بعد لوگوں کا اعتماد میں بھی یہاں پر بحالی نظر آئی ہے، اور ایک یکجہتی کا میسج بھی یہاں سے کیا ہے کہ ان علاقوں میں اور ان خوبصورت وادیوں میں اب کسی بھی شر پسند کو رہنے کی اجازت یا اس کو یہاں پر اپنے نفاذ قائم کرنے کی یا اپنی ریٹ قائم کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب پی ٹی آئی کی حکومت صوبے سے بھی ختم ہو چکی ہے، انٹرم گورنمنٹ آ چکی ہے،
اب جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے جس کو آپ ذیلی انتظامیہ کہتے ہیں، پولیس اور آرمی کا جو یہاں پر ہے وہ بحال ہے ریٹ ان کی، اور وہ مل کے ادارے آپس میں امن امان کی جو صورتحال کے اوپر ہے واضح طور پر ان کا کنٹرول حاصل ہے۔ ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں اور ہمیں ٹورسٹ نظر آئے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں، ہم بنیر سے ہوتے ہوئے سوات اور شانگلہ میں بھی، اور اس کی واضح مثال یہی ہے کہ یہ علاقے امن میں ہیں اور اللہ کرے امن قائم اور دائم رہے یہاں پر۔ ناظرین، شانگلہ میں امن اس بات کا مظہر ہے کہ جہاں پر عوام متحرک و متحد ہوں گے وہاں پہ حکومت چوکس رہے گی اور سیکیورٹی فورسز اپنا کام تندہی سے کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں عوام اور حکومت اور فورسز مل کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں، اس علاقے میں پوری طرح امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ یہی حکمت عملی جو پشاور میں اور باقی جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان میں اختیار کرنی پڑے گی کہ عوام اور سیکیورٹی فورسز مل کر نظر رکھیں اور کارروائی کریں، تو یہ تمام علاقے دہشت گردوں سے پاک ہو جائیں گے اور یہاں پہ ایک مستقل امن قائم ہوگا۔ شکریہ۔